بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد کوآپریٹو میں کیا ہے؟ میں نے کچھ عرصہ پہلے اس میں ہاتھ ڈالا تھا تو کروڑوں کے نہیں، اربوں کے نہیں، کھربوں کے فراڈ نکل آئے تھے، اور حد یہ ہوئی کہ اس وقت کا رجسٹرار فوتی ہو گیا، لیکن یہ سب اکٹھے ہو گئے۔ آپ سب نے ایک بار پھر میں نے یہ کام شروع کیا۔ اسلام آباد میں ایک سوسائٹی ہے جناح گارڈن، اس کا اصل نام فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ اس کے کچھ بچے بھی ہیں، ان کا ذکر بعد میں کروں گا۔ انہوں نے ایک تازہ فراڈ سروسز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ مل کے کیا۔ وہ یہ کہ انہوں نے 355 کنال زمین 2011 میں سروسز کوآپریٹو کو منتقل کی۔ اس عمل کی بنیاد ہی بے ایمانی تھی، فراڈ تھا، دھوکہ تھا، قانون کے خلاف تھا۔ کوئی کوآپریٹو سوسائٹی اپنی زمین کسی دوسری کوآپریٹو سوسائٹی کو منتقل نہیں کر سکتی، لیکن کوآپریٹو سوسائٹیوں کے پاس پیسہ بہت ہے، اور پیسہ بہت سارے لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس وقت سوسائٹی کے جو عہدیدار تھے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جناب میمن صاحب کو چاہیے کہ ان سب کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں۔ صرف ایف آئی آر درج نہیں کرائیں، انہیں گرفتار بھی کریں، انہیں اندر کریں۔ اندر یہ رہتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ پہلے جیل میں رہے ہیں، لیکن میں اس 355 کنال کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اندھا پیسہ لگاتے ہیں، اندھا پیسہ دیتے ہیں رشوت میں، اور وہ جو رشوت ہے وہ دوسروں کو بھی، رشوت لینے والوں کو بھی اندھا کر دیتی ہے۔ مثلا میمن صاحب اپنا جو بھی متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر رورل ہے کامران صغیر، انہیں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کامران صغیر صاحب یہ جو بات خوشنود علی خان اپنے پروگرام میں کہہ رہا ہے، یہ وی لاگ میں کہہ رہا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اور اگر یہ درست ہے تو کامران صغیر صاحب سے پوچھیں کہ آپ اس پہ کتنا کام کر چکے ہیں۔ اب زمین تو چلی گئی جناح گارڈن سے سروسز کوآپریٹو کو، واپس کیا آیا جناح گارڈن سوسائٹی کے پاس؟ کچھ نہیں آیا، میری اطلاع کے مطابق کچھ نہیں آیا۔ کچھ کمرشل پلاٹ، کچھ اہم پلاٹ جناح گارڈن سوسائٹی کے عہدیداروں کے رشتہ داروں کے نام ہو گئے۔ میرا پھر سوال ہے، اور سوال ہے وزیر داخلہ، ہونے والے وزیر داخلہ سے اور جانے والے وزیر داخلہ سے، کہ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا تو پھر اس وقت چونکہ میمن صاحب ہی موجود ہیں اور ڈپٹی کمشنر ہیں، اور آئی سی ٹی کا چیف کمشنر گورنر ہوتا ایک طرح سے، لہذا کون ہے جو پیش قدمی کرے گا اور یہ پرچہ درج کرا کے ان سب کرداروں کو گرفتار کرے گا؟ جناح گارڈن کی جو موجودہ انتظامیہ ہے، اس نے شاید تسلیم کیا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا بہت سا ریکارڈ نہیں ہے، یعنی ریکارڈ ہی غائب ہو گیا اور پرچہ آئے گا۔ اور جو موجودہ جناح کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی یا جناح گارڈن ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ ہماری زمین تو چلی گئی، ہمیں واپس کیا ملا؟ ظاہر ہے سروسز کوآپریٹو کے پاس جواب ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی شاید یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں ہے اس کا، کہ یہ بلکہ انہوں نے اس کو اس حد تک تسلیم کیا ہے کہ جناح گارڈن نے ہمارے نام
یہ زمین منتقل کی تھی، یہ پرچہ دے دیں، وہ تو نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا وہ زمین چلی گئی، پلاٹ کھانے والے پلاٹ کھا گئے، ایک پرچہ ہی دے دو۔ لیکن شاید اس میں بھی کچھ لوگوں کی ملی بھگت ہو سکتا ہے، اس وقت کوئی ایڈمنسٹریٹر ہو جنا گارڈن کا، اور شاید اسسٹنٹ کمشنر ہی ہو، تو اس کے خلاف بھی تو پرچہ دیں کہ اس نے آنکھیں کیوں بند کیے رکھی۔ دیکھیں ایک کیس چل رہا ہے جناب کامران صغیر صاحب کے پاس، جہاں ایک شہری کی درخواست پر کارروائی ہو رہی ہے اور سروسز کوآپریٹو کوئی ریکارڈ مختلف پیشیوں پر پیش نہیں کر سکی ہے۔ میرا سوال ہے جناب کامران صغیر صاحب سے، کیا آپ کے پاس یہ پاورز نہیں کہ آپ سروسز اور جناح گارڈن والوں کے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کریں؟ ظاہر جب وہ آئیں گے تو یہ وارنٹس فارغ ہو جائیں گے۔ بہرحال اس قصے نے سر اٹھا لیا ہے، 355 کنال کئی ارب روپے کی، لوگوں کا پیسہ ہے، مسکینوں کا پیسہ ہے، غریبوں کا پیسہ ہے، بیواؤں کا پیسہ ہے، یتیموں کا پیسہ ہے، ان لوگوں کا پیسہ ہے جو سر چھپانے کے لیے جگہ چاہتے ہیں۔ ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ میجر آفتاب صاحب کے دور میں جو کام انہوں نے کیا، جو ان کے اختیار میں تھا، جو قانون میں تھا، اس سے کم کے پلاٹ الاٹ ہوئے، یہ بھی ایک کیس ہے، ہو نہیں سکتا، لیکن سب کما کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ میری میمن صاحب کے بارے میں اچھی رائے ہے، میمن صاحب آگے بڑھیں، اس پر ایک پورا اجلاس بلائیں سب لوگوں کا اور ایکشن کریں۔ راجہ انصر ایڈوکیٹ جو متاثرہ شہری کا ایڈوکیٹ ہے، اسے بھی بلائیں، اور یہ بھی عرض کر دوں جناب میمن صاحب، تقریباً 7,000 متاثرین ہیں جناح گارڈن کے، لوگ مر رہے ہیں، مر چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں، پیسے کھانے والے کھا گئے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ اس سلسلے کا پہلا پروگرام، ابھی میں پروگرام کروں گا، آپ سنتے جائیں گا، اور میں ان سب چوروں کو، ان سب فراڈیوں کو، ان سب مافیاز کو اتنا بے نقاب کروں گا کہ آپ کہیں گے کہ خوشنود علی خان آپ نے فرض ادا کر دیا۔ اگر فراڈیوں میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا نمبر ہے واٹس ایپ، عام نمبر بھی یہی ہے، 0307500879، رات دن کھلا ہے، آپ کا جو بھی موقف ہے آئیں۔